ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. خلیفۃ المسیح روے کے مسجد اقصیٰ کے خطبے یاد ہیں. وہ جب عرصہ جلال میں آتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے مسجد اقصیٰ لرز رہی ہے. وہ جس میں مشہور وہ جب ڈاکٹر مظفر احمد صاحب امریکہ میں شہید ہوئے تھے تو اس وقت حضور نے خطبہ دیا تھا بڑا جلالی کہ ہر شہادت کے پیچھے اور شہید ان کی جگہ لینے والے آتے رہیں گے اور تم کوئی جماعت احمدیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے. وہ سارا خطبہ سنا ہے. اس کے علاوہ بھی اے احمدی اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو. یہ خطبہ 1983 کا میں نے خود سنا مسجد اقصیٰ میں اور یوں لگتا تھا جیسے مان بھی ہل رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ ساری ہلے. صاحب کی طاقتور آواز اور جوش اور جذبہ اور جس طرح احمدیوں کو ساتھ حضور بہا کے لے جاتے تھے. بلا استثناء سارے خطہ عالم پر ایک ہی تاریخ آپ کو دہرائی جاتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ تاریخ یہ ہے کہ وہ مظلوم نہیں مٹے ظالم مٹا دیے گئے. جن کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں ان کی گردنوں کو برکت دی گئی. جن کے مال لوٹے جا رہے تھے ان کے اموال کو برکت دی گئی. جن کے نفوس کم کیے جا رہے تھے ان کے نفوس کو برکت دی گئی. جن کے گھر جلائے جا رہے تھے ان کے گھروں کو برکت دی گئی. جن کے بچے قتل کیے جا رہے تھے ان کے بچوں کو برکت دی گئی. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس پہلو کو اختیار کر کے دشمن نے ان کو گزن پہنچانے کی کوشش کی ہو اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی برکت عطا فرمائی. یہ ہے غیر مبدل تاریخ جس کو خدا تعالیٰ پیش فرماتا ہے. پھر کیا نتیجہ نکالو گے اس کا؟ یہ لوگ کیوں نہیں مٹائے گئے؟ طاقتیں تو تمہارے پاس تھی, اکثریتیں تمہارے پاس تھی, حکومتیں تمہارے پاس تھی, دنیا کے ہتھیار تمہارے پاس تھے. آخر کیا وجہ ہے کیوں یہ مٹائے نہیں گئے؟ سوائے اس کے عقل نتیجہ نہیں نکالتی کہ یقیناً اللہ والے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ تھا. فرمایا ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. فرمایا ایک نتیجہ نہیں دو نتیجے نکالتے ہیں ہم نے تو تاریخ کے ابواب کھول کے تمہارے سامنے دکھا دیے. سوائے اس کے کہ اللہ کے ولی ہوں یہ لوگ بچائے جا نہیں سکتے. بظاہر حالات ان کے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کا ولی ہو. فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی نتیجہ تاریخ نکالتی ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. جن کو تم اپنا ولی سمجھ رہے ہو ان کی ولایتیں توڑ دی جائیں گی, ان کے ہاتھ چل کر دیے جائیں گے اور کوئی خدا کے مقابلے پر تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا. کتنا عظیم الشان کتنا ہیبت ناک نتیجہ ہے. تاریخ نے بار بار دنیا کے سامنے اسباب کی صورت میں دہرایا ہے لیکن بے وقوف اور آنکھوں کے اندھے ان نتائج کو نہیں دیکھ سکتے. بس جماعت احمدیہ کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کی امنگیں پوری کی جائیں گی اور کہ جن کی التجاؤں کو اس رنگ میں قبول کیا جائے گا کہ اللہ ان کی پیش ہونے والی قربانیوں کو قبول فرما لے گا, ان کی پیش کی جانے والی جانوں کو قبول فرمائے گا, ان کے پیش کیے ہوئے گھروں کو قبول فرمائے گا, ان کے پیش کیے ہوئے عمر بھر کے اثاثوں کو قبول فرمائے گا. لہم البشریٰ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. منہم من قضی نحبہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی امنگوں کو پورا کر لیا. اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کے لیے خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور دنیا کو اس بات کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو مٹا دیں. ہر پہلو سے جس میں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر طاقتور ہو کر نکلیں گے. یعنی خدا اپنی پوری جلال کا اظہار ان کے لیے کرے گا. ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. گھاٹے کا سودا تو نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. بس اس مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں, ان قوموں میں سے نہیں ہیں جو بزدل ہوتی ہیں اور جو مقابلے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. ہم ہر چیلنج کا جواب دیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن ہمارے ہتھیار اور ہیں اور تمہارے ہتھیار اور ہیں. تمہاری طرز کلام اور ہے اور ہماری طرز کلام اور ہے. تمہاری لہن مختلف ہے, ہماری لہن مختلف ہے. تم اناد کے اور بغض کی آگ جلانے کے لیے نکلو گے, ہم محبت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائیں گے. تم دنیا کے تیر چلا کر ہماری چھاتیوں کو برماؤ گے اور ہم آسمان پر کی طرف دعائیں بھیج کر راتوں کو اٹھ کر گریہ اوزاری کے ساتھ دعاؤں کے تیر چلائیں گے.
ये लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। बस ऐ अहमदी इस रमजान को फैसला कुन रमजान बना दो, इस इलाही जहाज के लिए तैयार हो जाओ, मगर तुम्हारे लिए कोई दुनिया का हथियार नहीं है। दुनिया के तीरों का मुकाबला तुमने दुआओं के तीरों से करना है। ये लड़ाई फैसला कुन होगी, लेकिन गलियों और बाजारों में नहीं, सेनों और मैदानों में नहीं, बल्कि इबादत गाहों में इस लड़ाई का फैसला होने वाला है। रातों को उठकर अपने इबादत के मैदानों को गर्म करो और इस जोर से पैकार करो कि आसमान पर अर्श के किंगरे भी हिलने लगे। बता नसरुल्लाह का शोर बुलंद कर दो। खुदा के हुजूर गिरियावजारी करते हुए अपने सीनों के जख्म पेश करो, अपने चाक गिरेबान अपने रब को दिखाओ और कहो कि ऐ खुदा, कौम के जुल्म से तंग आकर मेरे प्यारे आज शोर मैशर तेरे कूचे में मचाया हमने। बस इस जोर का शोर मचाओ और इस कुव्वत के साथ बता नसरुल्लाह की आवाज बुलंद करो कि आसमान से अब्वाब रहमत खुलने लगे और हर बात से यह आवाज आए, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। सुनो सुनो कि अल्लाह की मदद करीब है। ऐ सुनने वालों सुनो कि खुदा की मदद करीब है। ऐ मुझे पुकारने वालों सुनो कि खुदा की मदद करीब है और वो पहुंचने वाली है। Experience leads to those moments. Very few months where I entered Jamia December 1983. So it means that within 5 months, in April 1984, Huzur was migrating from Pakistan to go to London. And in that very short span, I didn't have that rich experience like many other foreign students who were studying in Rabwah. And yet in this short span, I saw these things about Huzur that, you can never forget them. We would have a program of foreign students to go on a type of picnic, and Huzur would come and grace us and sit amongst us like this, very relaxed and very free, not with the achkin on and the pagri, just a kind of hunting cap type, and coat and all this, and very relaxed and very free. And again, you see this man in more of a fatherly role, which shows his great love for you. Again, I want to remind you, this is an American young man coming out of the American society, not witnessing what's Asia or Pakistan like. And then to see that, you understand the beauty of Khilafat and how this person will relate to those who are in need of his fatherly direction and affection. And he did that for us, and he just made us so close to him, even more so. But the thing I can never forget is the day when Huzur was forced to migrate from Pakistan to London, and I was there. Not in that qafla that left from Rabwah to Karachi, but right there in Rabwah itself, because we were asked to give the duties on that day. All Jamia students, Jamia had shut down. Our only duty throughout all those days was to perform security and watch over all the places that we were assigned, and to make sure that no one comes to try to attack or whatever. And our duty on that Friday, myself included, was standing guard right outside of Masjid Aqsa in Rabwah. So outside that mosque, I'm standing there with a few other Jamia students, and inside, unknown to us, Huzur is forced to sit and not stand and give the sermon. Because if any moment Huzur had stood up, they would have grabbed. And they were aware of this. So Huzur was the first time we were realizing Huzur is not giving the sermon. The voice is coming of someone else who's delivering it. And then suddenly the prayer began. And in all my life, that's a sound I can never forget. Of all those people who were in that mosque, Khalifatul Masih was also there on that day,
unable to lead the prayer or deliver the sermon. And as they were praying, the sound of that emotional pain that was coming out of that prayer was coming wave after wave to everyone standing outside, including myself. And it let us know that whatever is happening inside is something absolutely unique and so overwhelming that is causing this Jamaat, which normally in Jumu'ah, yeah, they're praying, but not like this. 26 तारीख को जुमेरात थी जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ, ये 84 वाला ऑर्डिनेंस, तो 27 को जुमा था। अब दुश्मन का इरादा ये था कि हज़रत साहब जब खुतबा देंगे तो हम ये क्या कर गिरफ़्तार कर लेंगे कि आपने अपने आप को इस तरीके से अहमदी पोज, मुसलमान पोज किया। जुमा तो हम मुसलमान पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम तो नहीं पढ़ते। हज़रत साहब ने वकला से मशवरा किया और तय ये पाया कि हज़रत साहब जुमे पे जाएंगे तो सही, लेकिन जुमा हुजूर नहीं पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाए। मैं उस खुतबे में यानी उस जुमे पे मौजूद था। हज़रत साहब तशरीफ़ लाए, हज़रत साहब मेंबर पे चढ़े, जैसे हम सुनते थे, यानी पहले भी सुनते थे। हज़रत साहब तशरीफ़ लाते थे तो अज़ान होती थी, हज़रत साहब ऊपर स्टेज पे खड़े रहते थे, अज़ान होती थी, तो फिर खुतबा शुरू होता था। हज़रत साहब मेंबर, मस्जिद अक्सा के मेंबर आपने शायद कहीं उन्होंने देखा हो, अब भी वही पड़ा हुआ। वो हज़रत साहब मेंबर पे तशरीफ़ लाए, लेकिन ज़ुबान बंद, आँखों में सुर्खी साफ़ नज़र आ रही थी, और हज़रत साहब ने हाथ हिलाना शुरू किया दाएं तरफ से, इस तरह हाथ हिलाना शुरू किया, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। अब हम समझ गए कि हुजूर बोलेंगे नहीं, सलाम भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सलाम करना भी मना। तो हज़रत साहब ने दाएं से बाएं 2 कि 3 दफ़ा हाथ हिलाया, सारी मस्जिद आहों से, सिसकियों से, रोने की आवाज़ों से गूंज उठी। इसके बाद हज़रत साहब 2-3 दफ़ा इस तरह हुजूर ने दाएं से बाएं आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाया, फिर बैठ गए, नीचे बैठ के। फिर दूसरे साहब जिनके ज़िम्मे था जुमा पढ़ाना, वो जुमा पढ़ाने के लिए आए, मुक्सर सा जुमा था। इसके बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद हज़रत साहब फिर मेंबर पे तशरीफ़ लाए, लेकिन कोई लफ्ज़ नहीं बोला। दुश्मन के मंसूबे को टोटली नाकाम कर दिया। वो जो चाह रहा था कि ये सलाम करें, ये जुमा पढ़ाएँ, ये अल्लाह अकबर कहें, ये अल्लाह रसूल की बात करें, तशहुद पढ़ना तो ख़ुद कलमा के इकरार करना, तो इस पर हम गिरफ़्तार कर लेंगे हुजूर को। इसके बाद हुजूर फिर तशरीफ़ लाए और दाएं बाएं से फिर 2-3 दफ़ा हुजूर ने हाथ हिलाया खामोशी के साथ। उस वक़्त हम तो भी छोटे ही थे, लेकिन बड़े समझ गए कि अब ये मुल्क हुजूर के रहने के काबिल नहीं है। उसमें यह था कि हज़रत साहब बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। जब ऑर्डिनेंस आया ना, ये मेरे ख्याल 24 अप्रैल का है, हज़रत साहब ने ट्रैवल किया 28 को, 4 दिन बाद, और उसमें शायद जुमा भी था, तो उसमें मौलवी बशीर साहब, क्या नाम है उनका, हाँ नहीं, ये अभी फोत हुए हैं न्यूयॉर्क में, पूरा नाम आ जाएगा, बहरहाल बशीर, तो वो उन्होंने खुतबा दिया था मस्जिद अक्सा में, सामने नहीं दिया। तो हज़रत साहब का था कि मैं जो भी हो इस पे जमात के लिए कुर्बानी दूंगा, और ये जितने भी जमात के बड़े लोग थे वो सारे मशवरा ये दे रहे थे कि आपको इस मुल्क में नहीं ठहरना चाहिए, ज़रा भी आप बात करेंगे या कोई काम करेंगे तो ये आपको अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए खिलाफत का काम चलाने के लिए अब ये जगह नहीं है। तो हज़रत साहब नहीं मानते, बहरहाल अल्लाह ताला ने किसी तरह दिल खोला, तो फिर आखिरी दिन 27 को हज़रत साहब तैयार हुए कि ठीक है। And that's something I can never forget, that now Huzoor is migrated and left, and by Allah's grace, you know the whole story of that migration and how Allah, protected Huzoor to finally reach London. But then, when I finally went some years later and met Huzoor, to see that strength of Khilafat, that also is such an amazing story, because back in Rabwah you kept hearing the wish of people. The elderly people and others were saying that inshallah maine ख्वाब देखी है कि Hazrat Sahab वापस तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, you would hear these things that हाँ मुझे यकीन है कि Hazrat Sahab आप ही आने वाले हैं,
واپس آنے والے ہیں. Or there's something going to happen now and it's going to change back again. جس ملک میں حضرت صاحب کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں حضور کے کیا کام کرنا وہاں پہ, کس طرح لوگوں کو سننا. خیر حضرت صاحب اس دوران نمازیں باقاعدگی سے مسجد مبارک میں پڑھاتے رہے لیکن جمعہ نہیں پڑھایا. شاید توجہ ادھر دشمن کی بھی ادھر ہی تھی, اس توجہ کو حضور نے ڈائیورٹ کیا اور مسجد مبارک میں نمازیں پڑھاتے رہے. آخری جو حضور نے نماز مغرب پڑھائی ہے سفر سے ایک رات پہلے, اس نماز مغرب کے بعد حضور جب جانے لگے تو جیسے ہوتا ہے ہم سب بھی اٹھنے لگے تو حضرت صاحب کھڑے ہو گئے. حضرت بیٹھ سے سب بیٹھ کے اس پر حضور نے فرمایا میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا, اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں آپ کو تقریر کرنی چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری آنکھیں آپ لوگوں کے دیکھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں, میرے دل کو تسکین ہوتی ہے, اور خدا کی قسم کسی ماں کو اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا مجھے آپ سے پیار. یہ حضرت صاحب نے چند میں کہیں سننے کی تاب, اب بھی مجھے وہ نظارہ نظر میں آ رہا ہے, سننے کی تاب نہیں تھی اس کی کسی کو. بس حضرت صاحب یہ کہہ کے چلے گئے اور مسجد میں دیر تک کا باپ روتے رہے, دیر تک آنسو آتے رہے. پھر عشاء کی نماز کے بعد حضور نے عشاء کی نماز میں حضور نے آیتیں تلاوت کی. میں نہیں تھا, ڈیوٹی پہ تھا. عشاء کی نماز میں حضور نے آیت تلاوت کی, رب ادخلنی مدخل صدق. اس سے بعض کو احساس بھی ہوا کہ شاید کو پروگرام ہے, لیکن پتہ تو نہیں لگتا نا, اپنا خیال ہی ہوتا ہے. خیر اگلی صبح حضور پھر تشریف لے گئے. ہالینڈ میں بات بتائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا مسئلہ, اچھا, تو یہ کیئرفلی سارا ہینڈل کرنا ہے. لیکن جب امیگریشن سے جانے لگے ہیں تو حضرت صاحب کے اسٹیمپ کر دیا انہوں نے, ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ فلائٹ جو ہے گھنٹہ لیٹ ہے. اور اس میں بیسیکلی انکوائری ہو رہی تھی, یہ بھی تھا پکا. اور ہمارے جو ایئرپورٹ پہ کام کرتے تھے اور ایئرپورٹ سے متعلق جو جتنے بھی آفیسر تھے سارے متحرک تھے. تو حضرت صاحب فیملی کے ساتھ, اسی طرح بچیاں یا بیگم صاحبہ پردے میں, اور حضرت صاحب ہچکن اور پگڑی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. کیونکہ وہاں ضیاء الحق کے جو آرڈر تھے وہ یہ تھے کہ مرزا ناصر احمد ہیڈ آف دا احمدیہ کمیونٹی کین ناٹ گو. مرزا طاہر احمد کا نام ہے. انہوں نے چیک چک کیا, سب کو دیکھا اسٹیمپ کرنے والے, لیکن چونکہ طاہر احمد اور ناصر احمد میں زمین آسان کا انہوں نے جانے دیا. تو اس کے بعد کلیئرنس مل گئی, سب آرام سے آئے تو آگے ادھر. جب یہ عرب کی باؤنڈری سے نکلے ہیں تو اس وقت پھر ٹائپنگ کے حساب سے ہمیں کراچی سے کال آئی کہ حضرت صاحب لنڈن آ رہے ہیں, تیاری کر لو. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی. But it showed the ongoing impact. It's hard to explain that to someone who's just hearing, this message that, Huzur is now in London and he left Rabwah and it's been 40 years. It's been 40 years since they've had a jalsa in Rabwah. And during the pandemic, when someone said, "Oh, we haven't had jalsa last year," I said, "Okay." Then the second year, "Oh, it's been 2 years, we haven't had jalsa." Okay. Now it's third year, alhamdulillah, we're finally having jalsa. I said, "Stop, think about what you're saying." I was there on that day, on that Friday, when the Khalifa left Rabwah. They have not had a jalsa in 40 years. How can you cry to me? How can you tell me your pain is more than that pain? Your suffering, your patience was more than that patience? Because of this patience and these prayers, don't you know we are being blessed in these countries? And don't you know that everyone that was there on that day prayed that, "Oh Allah, let me witness this Fatah Makkah of Huzur coming back." And I also prayed it, and still pray it, and still wait and hope that a day would come, if Allah will, to wipe out that sound I can never forget that came from that mosque. That will become the sound that the world won't forget. Can you imagine that day?
the sound that we go put to the heavens, we're back in Rabwah at a Jalsa. Can you imagine? It will wipe out all that pain, all that sadness, all those wishes that people had, and they'll be in joy again like Fatah Makkah. Until then, I can't describe that experience more than just saying it's something I can never forget. I have no words for it. And I can't say to us that, okay, you know, we can just think about those glorious days to come. And any of you who have come from these, you know, this part of the world, you know more of what I'm saying, and I would stop there because, again, it's a subject I don't bring up much. It's a very, even Huzur, you would see in those years, the fourth Khalifa, I would see that he would write poetry, amazing poetry, and he would talk about it. You know, Pegamar hai, maskan udas hai. तायर के बाद उसका नशेमन उदास है